إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز حضرات اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کی توفیق سے آج یہاں پر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے، سارے عالمی انسانیت کے لیے امن کا پیغام ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ عید الفطر کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ معزز بھائیوں، آپ نے غور کیا ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں غد استعمال کیا ہے، یہ غد سے مراد قیامت ہے۔ کہا کہ ہر آدمی کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آخرت کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، قبر میں جانے سے پہلے اس نے کیا تیاری کی ہے، موت کے پاس آنے سے پہلے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی آج کے بعد کل کا آنا جیسے یقینی ہے، انسان کو آج کے بعد کل کا آنا جیسے یقینی ہے، کل کا آنا قیامت کا دن بھی یقینی بتایا گیا ہے۔ آج کے بعد کل جتنا جلدی آنے والا ہے، بتایا گیا کہ قیامت بھی بہت جلدی آنے والی ہے۔ معزز بھائیوں، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی آخرت کے مطمع نظر کے ساتھ گزرتی ہے، آخرت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ کہا کہ لوگوں، یہ دنیا منہ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، موت تم سے قریب ہوتے جا رہی ہے۔ کہا کہ لوگوں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کے چاہنے والے، ایک آخرت کے چاہنے والے۔ تم لوگ دنیا کے چاہنے والے مت بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں عمل کرنا ہے، یہاں جزا نہیں ملے گی۔ آخرت میں صرف جزا ملے گی، وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف آپ کو جزا دی جائے گی، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں کو پکڑ کے کہا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ کہا کہ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی ہے۔ کوئی آدمی اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی بستی کو جاتا ہے، وہاں اسے کیا کام ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے گھر لوٹتا ہے۔ کہا کہ تمہاری بھی ایسی ہی مثال ہے، تم دنیا میں آئے ہو، تمہارا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے، اس جنت کے لیے تم دنیا میں آئے ہو۔ اس دنیا سے اتنا دل لگانا جتنا کہ لگانا ہے، زیادہ دل لگاؤ گے آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ کہا کہ لوگوں، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، نیکی کا موقع ملا نیکی کر لو۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہیں آئندہ پھر زندگی ملنے والی ہے، ایک گھنٹے بعد تمہیں زندہ رہنے والے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ شام ملی ہے، صبح میں تم زندہ رہنے والے ہیں، کیا پتا۔ نیکی کا موقع ملا تو نیکی کر لو، آخرت میں تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ معزز بھائیوں، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی ہوس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ ایک مثال، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک آدمی کو بلائے گا، جو آدمی اس دنیا کا سب سے بڑا عیش پسند انسان، کھاتا پیتا انسان، کبھی زندگی میں کبھی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہوگا، اسے کبھی تکلیف لائق نہیں ہوئی ہوگی، ایسے آدمی کو بلائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا ہوگا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے اسے جہنم میں ڈالے گا اللہ، اس کے بعد نکالے گا، پوچھے گا بندے زندگی کیسے گزار کے آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تیری قسم کھا کے کہتا ہوں خوشی کیا ہے، عیش کیا ہے، آرام کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری زندگی عیش میں گزارا ہے، ایک لمحہ صرف جہنم میں گیا اور باہر نکلا، کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے 60 سال میرے 100 سال پورے جو ہے مصیبتوں میں گزار کے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ ایک اور مومن بندے کو بلائے گا جس کی زندگی ابتدا سے انتہا تک آزمائشوں سے گھری ہوگی، آزمائشوں سے وہ انسان گزرا ہوگا، اللہ بلائے گا ایک سیکنڈ کے لیے اسے جنت میں ڈالے گا اور پھر نکالے گا، پوچھے گا بندے زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 سالہ زندگی جو دنیا میں گزار کے گیا ہے پریشانی کے عالم میں، جنت میں ایک لمحہ جائے گا تو اس دنیا کی پریشانی کو بھول جائے گا۔ اس دنیا میں عیش کرنے والا انسان جہنم میں ایک لمحے کے لیے جائے گا تو اس دنیا کے عیش کو بھول جائے گا۔ میرے بھائیوں دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے، دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ لمحہ بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر، اے میرے نیک بندو اس جنت کی طرف آؤ، میں نے جنت ایسی بنائی ہے نہ تو کسی انسان کی آنکھ نے اس جنت کے منظر کو دیکھا ہے، نہ تو کسی انسان کے کان نے اس منظر کو سنا ہے، نہ تو کسی انسان کے دل میں اس جنت کی نعمتوں کی خواہش بھی نہیں آ سکتی کہ کتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی جنت بنائی ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم کی آگ اس دنیا کے آگ کے مقابلے میں 60 پر 9 درجے زیادہ حرارت والی ہوگی۔ معزز بھائیوں خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ عورت جو رمضان کے مہینے کو اس فکر آخرت کے ساتھ پایا، رمضان کا چاند دیکھا، رمضان میں کثرت سے روزے رکھے، رمضان میں کثرت سے تلاوت کی، رمضان میں کثرت سے جو ہے اللہ کی عبادتیں کی، نوافل پڑھی، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کی، وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایسے بندوں کے لیے 2 پیغام ہیں، 2 نصیحتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، پہلی بات یاد رکھیے عمل کرنا بڑی بات نہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنی نیکی کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ان کے دل کانپتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی اہم الذین یسرقون ویزنون، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا چور ہیں، زانی ہیں، ڈاکو ہیں جو اللہ کے راستے میں دے کے ڈرتے ہیں؟ کہا کہ لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں ہے، یہ لوگ نماز پڑھنے والے، یہ لوگ روزہ رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ان کا دیا ہوا صدقہ اللہ ضائع نہ کر دے کسی ان کی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، نیکی کر کے ڈرتے ہیں اللہ کے بندے کہیں ان کی نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ فکر میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ قبولیت عمل کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی، مکمل کیا، اللہ کی اذن سے بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا تیرے حکم سے، تیرے آرڈر سے، تیرے حکم سے، تیری وحی کی روشنی میں نے تیرے گھر کو بنایا ہے، اے اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔
ہمارے اسلاف جب بھی یہ آیت پڑھتے تھے زارو قطار روتے تھے، کہتے تھے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف اللہ يقبل عملک، اے اللہ کے خلیل، اللہ کی اجازت سے اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہاری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات، نیکی کرنے کے بعد نیکی قبول ہونے کے لیے استقامت ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کیا ہے، اس کی نیکی قبول ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے نیکی کے بعد پھر نیکی کرتا ہے ایک مومن۔ آپ نے رمضان میں نماز پڑھی، آپ نے رمضان میں صدقات کیے، آپ نے رمضان میں اللہ کے لیے جو ہے روزے رکھے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا خیال کیا، رمضان کیا ختم ہو گیا؟ نماز آپ سے ختم ہو گئی۔ رمضان کیا ختم ہو گیا؟ آپ کی زبان سے جھوٹ نکلنے لگا۔ رمضان کیا ختم ہو گیا؟ دھوکہ کاروبار میں دینے لگے۔ سمجھ جاؤ کہ رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ رمضان کی عبادتیں قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں اس کا اثر رمضان کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ معزز بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ نماز یہ وہ عبادت ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آخری سانسیں جاری ہیں۔ پیارے نبی نے امت کو آخری نصیحت جو فرمائی، کہا کہ میری امت کے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہا میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اپنے ماتحتین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ نماز کی حفاظت کرو گے، دنیا و آخرت میں اللہ تمہیں کامیاب کرنے والا ہے۔ یہ استقامت ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی جامع نصیحت فرمائیے، اسے پکڑ لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ جم جاؤ، آخرت میں تمہیں نجات ملنے والی ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ امام السنہ، امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی زندگی کو پڑھو، ہمیشہ یہ جملہ کہتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم، رحم اللہ ابا الحیثم۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان ہمیشہ تمہاری زبان پہ یہ کیا لفظ آتا ہے؟ اللہ ابو الحیثم کو رحم فرمائے، ابو الحیثم پہ رحم فرمائے، کون ہے ابو الحیثم؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے وہ ایک زمانے کا ایک بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اس حکومت کا سب سے بڑا چور ہے، تھا تو چور، اس نے زندگی میں مجھے سبق سکھایا، اس لیے میں ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ کیا ہے واقعہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں حکومت نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بہت سارے علماء کو مار کے منوایا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدمی سے کھڑے رہے، کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہونے کے لیے دلیل بتاؤ، جان بھی چلی جائے میں اپنے موقف سے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ مامون کی پولیس سزا دینے کے لیے لے جا رہی تھی، پوری پبلک میں، پورے معاشرے میں ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے لوگ، پولیس۔ تو ابو الحیثم آیا، کان میں کچھ بات کی، کہا کہ امام احمد جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس زمانے کا اور اس حکومت کا سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو ہوں، میں نے 1000 بار چوری کی ہے اور 1000 بار جیل خانے گیا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں۔ امام احمد میں شیطان کے راستے میں استقامت دکھایا ہے، تمہارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی، تم اللہ کے لیے جا رہے ہو، حق پہ ہو، قرآن کو اللہ کا کلام کہیے، اس راستے میں تمہیں مارا جائے گا، اس راستے میں تمہیں سزائیں دی جائیں گی، لیکن تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، تمہارے لیے افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد کہتے ہیں مامون کی پولیس مجھے اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق بولنے کے لیے ایسا کوڑا مارتی، اگر اس کوڑے کو جو ہے ہاتھی کو بھی لگایا جائے ہاتھی بھی تڑپ اٹھتا، لیکن وہ کوڑا جب مجھے برسایا جاتا میں کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس کا جملہ مجھے یاد آتا۔ کہا کہ احمد میں نے شیطان کے راستے میں استقامت دکھائی ہے، تم اللہ کے راستے میں استقامت دکھا کے رہنا چاہیے۔ اللہ، یہ ہے استقامت میرے بھائی۔ ایمان لائے ہیں، نمازی بنے ہیں، متقی بنے ہیں، آپ اس کو جاری رکھیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ رمضان کی قدر کی، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ
جو رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے، رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزارا، نہ روزے رکھے، نوافل تو کجا، ان کی زندگی میں فرض تک نہیں تھی رمضان کے موقع پر، وہ خود جو ہے بد دعا کے مستحق ہو رہے۔ کائنات کے سب سے فرشتوں کے عظیم سردار جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس کائنات کے انسانوں کے سب سے بڑے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد آپ آمین کہیے، وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کو پا کر بھی رمضان کے مہینے میں رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کیا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ توبہ کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے سامنے مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا، برباد ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ خود بد دعا کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، ایسے بندوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے موقع ہے، اس جگہ پہ بیٹھے ہو، یہیں سے عہد کر لو، اللہ سے یہاں توبہ کر کے اٹھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے وہ بندے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ پہ ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، ابھی سے توبہ کرو، آج ہی سے سدھرنے کی کوشش کرو، آج ہی سے نمازی بن جاؤ، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، آج ہی سے نیک بننے کی کوشش کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ آئندہ رمضان مل جائے تو ہم نیک بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے توبے کا موقع ہے جو رمضان کی قدر نہیں کی۔ معزز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جب بھی خطاب کرتے خواتین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا کرتے تھے۔ خواتین یہ چاہیں تو دین میں جو ہے بہت اپنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس باقاعدہ تشریف لے جاتے، وہاں بیان کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر من أهل النار، کہا کہ اے گروہ خواتین، اے خواتین کی جماعت، اے عورتوں، میں جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں، جہنم میں تمہاری فوج جا رہی ہے۔ صحابیات نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ خواتین زیادہ جائیں گی؟ وہاں بیٹھی ہوئی خواتین مراد نہیں، قیامت تک آنے والی خواتین مراد ہے۔ خواتین کی کیا غلطی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہا کہ خواتین اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، ہاں چھوٹی غلطی ہو گئی بچے پہ لعنت کر دیے، تیرا برباد ہو جائے، تو تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اس طرح کی زبان پہ لاتی ہے۔ کہا کہ تمہاری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ دو وجہ سے تمہیں جہنم میں کثرت سے اللہ تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ بچنا چاہتے ہو تصدقنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اگرچہ کہ کھجور بھی تمہارے پاس موجود ہے، آدھا کھجور تو اللہ کے راستے میں دو، صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو 4 کام کرنے کا حکم دیا، اگر یہ 4 کام کرے گی، پیارے نبی کہتے ہیں اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کہا کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے رمضان کے۔ تیسری بات فرمائی اپنی ناموس کی حفاظت کرے، پردے کا اہتمام کرے، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پردہ ہے، جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا پردہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات فرمائی اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ اگر یہ 4 کام کوئی عورت کرے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس میں چاہے وہ جا سکتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، ایک ماں، ایک عورت، یہ ایسی طاقت ہے، وہ ایک مدرسہ ہے، وہ ایک انجمن ہے، آنے والی نسلوں کو سدھارنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ آپ پڑھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام بخاری بنانے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی۔ آج اس آسمان کے نیچے قرآن کے بعد صحیح کتاب اگر کوئی ہے وہ صحیح البخاری ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی ماں تھی، جبکہ ان کے باپ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو ابن حجر بنانے والی کون تھی؟ ان کی بہن تھی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تو علامہ ابن حجر بنے۔ میری ماؤں بہنوں، اسماعیل علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دینے والی کون تھی؟ ان کی ماں ہاجر علیہ السلام تھی۔ تو تم
चाहो तो अपने बच्चों को आने वाली नस्लों के अंदर तौहीद घोल के पिला सकते हो, आने वाली नस्लों को तुम तैयार कर सकते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, ये चंद बातें थी हमारी ज़िंदगी में हमें याद रखना चाहिए, इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारना। रमज़ान में अल्लाह ने जो हमें मौके दिए इबादत करने के, रमज़ान के बाद भी इसको बाकी रखना है। सबसे अहम बात बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है आपस में मोहब्बत से रहना। ईद का मौका है, कितने लोग हैं मेरे भाई, कोई अपने भाई से टूटा हुआ है, कोई अपनी बहन से टूटा हुआ है, कोई अपने माँ बाप से टूटा हुआ है, कोई अपने रिश्तेदारों से कटा हुआ है। एक मोमिन की सिफत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे हम अपने रिश्तों को तोड़ लेते हैं, अच्छी बात नहीं मेरे भाई। अपने दिलों को मिलाइए, माफ़ करना सीखिए। जो माफ़ करता है ये दिल गुर्दे वाला है, ये बड़ा इंसान है। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप देखिए आपकी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा पे इल्ज़ाम लगाने वालों में मिस्ताह बिन अस्सासा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हर माहाना राशन मिस्ताह बिन अस्सासा को देते थे कि हमारा रिलेशन वाला है, ख़ानदान वाला है। कि मिस्ताह बिन अस्सासा ने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा बदकार है। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी तकलीफ हुई, कहा कि अल्लाह की कसम खाई कि अल्लाह की कसम आज के बाद से इसे माहाना राशन नहीं दूंगा। बाद में अल्लाह ने वही के ज़रिए से बताया कि आयशा पाक है, तो इन्हें सज़ा भी दी गई, तो कसम पे बाकी थे। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया, वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्साअति युतूल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। कहा कि अबू बकर जैसी बड़ी शख्सियत बड़े बड़े इंसानों के लिए मुनासिब नहीं है किसी से कटने की कसम खाए, रिश्ते को तोड़ने की कसम खाए। क्या वो चाहते नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ़ करे? क्या वो चाहते नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ़ करे? यह आयत नाज़िल हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा बला या रब्बुना, कहा कि क्यों नहीं है अल्लाह, मैं आज ही से मिस्ताह को माफ़ कर देता हूँ। उसी दिन से राशन देना शुरू कर दिया। ये दिल पैदा कीजिए, माफ़ कीजिए। जो माफ़ करता है अल्लाह उसे माफ़ करता है, जो माफ़ करता है अल्लाह उसे बड़ा बनाता है। तुम खुद आके बढ़ के सलाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से किसी से बातचीत छोड़े। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ 3 लयालिन यल्तक़ियानि हाज़ा फ़युरिदु हाज़ा वक़िरहुमा यब्दउ बिस्सलाम। कहा कि दोनों में से बेहतरीन इंसान वो है जो आपस में पहले सलाम कर लेते हैं। ईद का मौका है, मुनासिबत है ईद की, आप घर जाइए या फ़ोन पे बात कीजिए, अपनी रिश्तेदारी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। रिश्तों को तोड़ने वाला एक मोमिन नहीं होता, रिश्तों को जोड़ने वाला एक मोमिन होता है। आप रिश्तों को जोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये ईद का मौका है। ईद के मौके में एक अहम तालीम ये भी याद रखना है, ख़वातीन बेपर्दा हो जाती है। जिससे पर्दा करना है खलेरा भाई है, आपको पर्दा करना चाहिए। मामू का बेटा है, पर्दा करना वाजिब है। जिससे शरीयत ने कहा कि पर्दा वाजिब है, उनसे आपको पर्दा करना वाजिब है। कितने लोग हैं मुसाफा करते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिससे पर्दा करना वाजिब है, आपस में मुसाफा करते हैं, ये सब तरीक़ा गलत है। जिससे पर्दा करना है, खुशी का मौका हो, शरीयत ने कहा शरीयत से हद से तजावुज़ नहीं करना है, पर्दा करना है तो पर्दा करना है। बस सलाम की आवाज़ आई, ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल, ये काफ़ी है। पर्दा हटाना, मुसाफा करना, बातचीत करना, बेपर्दा हो जाना शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। दूसरी अहम तालीम, बहुत सारे लोग ईद के दिन जो है गाना बजाना, म्यूज़िक सुनना, इसको हलाल समझते हैं। याद रखिए बिल्कुल हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 चीज़ों पे अल्लाह की बड़ी लानत होती है, मिज़मारुन इंद निअमतिन व रन्नतुन इंद मुसीबतिन। खुशी के मौके पर जो है, खुशी के मौके पर म्यूज़िक बजाना, गाने, फिल्म सुनना, ये सब हराम है। ऐसे आवाज़ पे अल्लाह की लानत होती है। दूसरी बात फरमाई, जो आदमी किसी के मरने पर ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोता है, ऐसी आवाज़ पे भी अल्लाह की लानत होती है। तो हमें अपने आप को बचाना है। ये चंद तालीमात थी। सबसे आखिरी तालीम ये है कि मुअज़्ज़ज़ भाइयों, जैसे हमने रमज़ान में रोज़ा रखा, रमज़ान ख़त्म होते ही रोज़े ख़त्म नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शव्वाल के महीने में जो इंसान 6 रोज़े रखता है कान कसियामिद दहर, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रख लिए। मेरे लिए और आपके लिए चांस है। शव्वाल का महीना है, शरीयत ये नहीं कहती कि लगातार 6 रखो, आपको पूरे महीने में 6 रोज़े रखना है।
آپ جیسے چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان کے روزے، یہ 6 روزے اگر مل جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کا ثواب ملنے والا ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں عید گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو عید کی حقیقی خوشی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی پریشان حال بیمار ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی دین سے دور ہے، اے اللہ ان کو دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دیندار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوئی دین سے دور ہے، اے اللہ ان کو دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کی اولاد دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہماری خواتین کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے خواتین میں کتنی خواتین ہیں جو شادی کے بغیر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی شادی کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی قرض دار ہے، اللہ ہمارے قرض کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم امت مسلمہ کو، ساری امت کو اے اللہ متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر جو ظالم ستم ڈھاتے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا تو اے اللہ انہیں برباد کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رحيم رب حليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون